اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. موضوع نمبر 25. آج ہم سورۃ الاعلیٰ کا بیان شروع کرنے لگے ہیں. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. آج انشاءاللہ تعالی پہلی 7 آیات مکمل طور پر بیان کروں گا. باقی اگلی بیان انشاءاللہ تعالی بعد میں ہوگا. 7 آیات میں اصل میں سورۃ الاعلیٰ کا مکمل طور پر بیان سے مراد اس میں یہ ہے کہ یہ ایک طویل مضمون ہے. اس کی ایک آیت مکمل مضمون ہے جس کو میں آگے بیان بھی کروں گا. اسی وجہ سے اگر ہم کسی بھی صورت کو اس کے ترجمے کے ساتھ بامعنی کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو شاید ہمارے دماغ میں یا ہمارے ذہن میں وہ تمام باتیں ذہن نشین نہیں ہو سکتی کہ اس کے اندر کون سی ایسی بات ہے کس وجہ سے یہ خاص ہے. جیسے کہ مفسرین کے مطابق اور کئی احادیث کے مطابق یہ بات واضح ہے کہ قرآن مجید میں جو 114 صورتیں ہیں ان میں سے چند آدھ ایسی کچھ صورتیں ہیں. ویسے تو تمام قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پوری ایک کتاب ہی ہے، ہر چیز اس کی واضح ہے، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے طریقے سے، یعنی کہ اگر ہمارے مطابق ہو تو سنت کے مطابق، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی نمازوں میں، اپنے روزمرہ کے معاملات میں اس کو استعمال کیا. اس کا مقصد کچھ ہوگا تو اس وجہ سے کیا. جیسے کہ ایک مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ تمام صورتوں کی سردار ہے. اب اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی. اب اس کا ایک کانسیپٹ یہاں سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر نماز کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کا اگر ہم لفظی بائی لفظ ترجمہ کریں، یعنی کہ تفصیل کی بات نہیں، لفظ بائی لفظ ترجمہ کریں تو یہ ایک مکمل دعا بھی ہے. اور دعا کا جو طریقہ کار ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کے اندر کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر اپنے نبی اور پھر اپنے لیے. الحمدللہ بھی اسی طرح. اب وہ سردار ہے تو یقیناً اس میں بات بھی ویسی ہوگی. اب دیکھا جائے تو صرف وہ چند آیات پر مشتمل تو نہیں ہے. چند آیات پر مشتمل ہونے کے باوجود بات تو کوئی معمولی نہیں ہے. سردار ہونے کا مقصد ہے کہ اس میں ہر رنگ بھی ہونا چاہیے. اسی طرح آخری صورتیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، اور اسی طرح قل هو اللہ احد، اس کا اپنا ایک مقام ہے. اسی طرح سورۃ الزلزال،
1000 آیات کے مطابق ثواب ہے، آیت الکرسی۔ یہ کچھ صورتیں ایسی ہیں، سورۃ القاف ہو گئی، اسی طرح سورۃ الاعلیٰ، یہ کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کے ایک ایک آیت کے اندر ایک ایک مضمون شامل ہے، یا یہ کہا جائے دوسری زبان میں اس کی ایک ایک آیت ایک ایک انڈیکس کا کام کرتی ہے کہ یہ ایک آیت ہے، آگے اتنا لمبا مضمون ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو لفظ بائے لفظ معنی سے پڑھ لیں تو شاید ہمیں وہ تمام باتیں نہ سمجھ میں آئیں، اور بخاری شریف کی بھی شاید ہم مدد لے لیں، مگر بات شاید ہمارے دماغ میں نہ گزرے جب تک، جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ اسی وجہ سے نازل ہوئی کیونکہ وہ غور و فکر میں تھے۔ کوئی ایک آیت اترتی تو اس کے اندر غور و فکر کرتے کہ اس میں کون کن معاملات کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ جیسے کہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں 114 صورتیں سے 115 صورتیں نہیں ہونی، اب یہ صورتیں اتنی رہیں گی، معاملات ہمارے مطابق بڑھتے جا رہے ہیں، فتنوں کی کئی کئی شکلیں آ رہی ہیں، ہدایت کی کئی کئی معاملات نظر آ رہے ہیں، اور دین کے بھی کئی معاملات نظر آ رہے ہیں۔ اگر میں کئی سال پیچھے چلا جاؤں تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ جیسا کہ سہولت ہے کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے شخص کو پوری دنیا دیکھ سکے، یہ بھی ایک معاملات ہے جو اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ وقت گھڑیوں کے کئی معاملات ایسے تھے۔ اصل میں یہ جو ہم نے اپنے دین میں ساتھ ساتھ ترقی بھی کی ہے، جس کی طرف فتنہ بھی ہے، پر قرآن مجید کے اسی تمام صورتوں کو اسی نظر سے اگر ہم پڑھیں، غور و فکر کریں کہ کیوں بولی گئی یہ بات، کوئی وجہ بھی تو ہوگی، اور وہ وجہ 1400 سال پہلے کی تھی کہ ابھی کی تھی، اور اگر پہلے کی تھی تو اب اس کے ساتھ اس کی کیا مناسبت آ رہی ہے۔ تو ایک یہ میں نے بات آپ کو اس لیے بتانا ضروری سمجھتا تھا کیونکہ یہ ان 7 آیات کے اندر ایک ایک مضمون ہے، اور اس کی کیا وجوہات ہے یہ آگے میں آپ کو شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ لفظ بہ لفظ میں مطالعہ شروع کروں، اس سے پہلے میں چند باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ جب میں سورۃ الاعلیٰ شروع کروں تو آپ کو وہ مضمون دوبارہ سے کلیئر ہو جائے جو میں پہلے سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر میں بیان کر چکا ہوں۔ اسی طرح سورۃ الزلزال اور سورۃ العادیات میں، اسی طرح سورۃ قاریہ اور سورۃ التکاثر میں بیان کر چکا ہوں، اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں بیان کر چکا ہوں۔ سورۃ المزمل سے لے کر سورۃ الناس تک جتنی صورتیں ہیں وہ جوروں کی شکل میں ہیں، کہیں جورہ 3 کا ہے اور کہیں جورہ 4 کا ہے، تو یہ جوروں کی شکل میں موجود ہے۔ جوروں کی وجہ سے ایک بڑی واضح طور پر چیز نمایاں ہوتی ہے کہ اگر ایک جورے کا ایک حصہ اپنا کام کر رہے ہو تو دوسرا کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی یہی تخلیق میں ایک خاص بات یہ کہ یہ کام تو اپنے اپنے کر رہے ہیں، مگر ان دونوں کے کام سے ایک نیا کام واضح ہو رہا ہے۔ یہی چیز ہم سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ میں دیکھیں گے، جوروں میں ہے، اور اس کی دلیل سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ اس میں اللہ کا حکم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا بڑا واضح ہے۔ میں کچھ دلیلیں بیان کروں گا مناسبت کے لحاظ سے۔ سورۃ الاعلیٰ، فذکر ان نفعت الذکریٰ، یہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 9۔ اسی کا ایک پہلو ہم پڑھیں گے سورۃ الغاشیہ میں، فذکر انما انت مذکر، آیت نمبر 21۔ یہ ایک نمایاں قسم کی اس میں مشابہت ہے کہ یہ جوڑے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی سی معلومات کے لیے صحیح مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز اور جمعے کی نماز میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت کی تلاوت کس وجہ سے، اب تھوڑی سی ہم اس کی مناسبت کو تھوڑا دیکھیں تو در حقیقت یہ دونوں نمازیں ایسی ہیں جس میں خطبہ ہوتا ہے۔
بس فرق یہ ہے کہ ایک خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے اور ایک خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اور میں نے خطبے کا آپ کو پہلے بھی ایک مقصد بیان کیا کہ خطبے کا مقصد ہے تذکیر، یاد دہانی، جو ایمان کے حقائق کے اوپر تھوڑی سی گرد و غبار آ گئی ہے اس کو ہٹانا، اس کو صاف کرنا، اپنے ایمان کو تھوڑا نکھارنا، یہی مقصد تھا خطبے کا، جس کو ہم واعظ بھی کہتے ہیں۔ اور اصل میں یہاں پر ایک بڑی خاص بات ہے جو سمجھنے والی ہے۔ سورۃ القاف کے اندر ایک آیت ہے، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، لہٰذا قرآن کے ذریعے، اے نبی لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر شخص کو نصیحت کیا کریں جو میری وعید سے ڈر جائے۔ اس آیت سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ جو بھی بیان ہمارے ناظرین اگر ایک دوسرے کو کریں، نصیحت کریں، تو بات ہو تو قرآن ہو، نصیحت ہو تو قرآن ہو۔ جبکہ ہمارے یہاں کا معمول آج کل کا یہ بن گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے یہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے آج سے کئی سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے اس آیات کی تشریح کی ہوگی، وہ زمانہ اس وقت کا تھا، آج زمانہ کسی اور شکل میں ہے۔ فتنے کا معاملہ تب کچھ اور تھا، آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اس کو بھی میں انشاءاللہ آگے بیان کروں گا۔ اسی طرح کئی معاملات بدل گئے ہیں، اسی طرح ہدایت کا معاملہ بھی آج کل ماشاءاللہ لوگ دین کی طرف آ رہے ہیں، پر یہاں پر میں یہ نصیحت والی لفظ اس لیے میں نے استعمال کیا ہے، خطبے کا بھی لفظ ساتھ لگایا ہے، سمجھانے کے لیے کہ سورۃ الاعلیٰ کیوں پڑھی جاتی تھی ان خطبوں میں، کیونکہ یہ ایک مکمل مضمون تھا، اور اس کی کیا وجوہات ہے وہ بھی میں آپ کو آگے تھوڑا بیان کروں گا۔ پر فذکر بالقرآن من یخاف وعیدا، تو گفتگو ہو، اگر نصیحت ہو تو قرآن ہو، بات ہو تو قرآن ہو۔ اس کو ہماری زبان میں یعنی کہ سادہ الفاظ میں بولے جائیں تو اس کو کہتے ہیں دلیل، جبکہ ہمارے یہاں مثالوں کی کئی شکلیں ہیں۔ ایک شخص اگر کسی معاملات کے اندر اپنے کسی دنیاوی معاملات میں کسی اونچائی پر ہے تو وہ مثال بھی اسی کی ہے، مگر جب آپ نصیحت کرو تو اے نبی قرآن سے کرنا، قرآن کی بات کرنا۔ تو جب تم خطبہ بھی دے رہے ہو تو قرآن کا خطبہ، تو نصیحت ہو تو قرآن ہو، گفتگو ہو تو قرآن ہو، اور ہر شخص کو نصیحت کرنا قرآن سے۔ تو یہ دلیل ایک باندھنے کے لیے۔ اس کے علاوہ ایک اور مناسبت بھی ہے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ میں، الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ ہم پڑھیں گے، جو سب سے بڑی آگ میں داخل ہوگا۔ نار آگ کا ہے، کبریٰ بڑی آگ، بہت بڑی آگ۔ اور اسی کی مناسبت ہمیں سورۃ الغاشیہ میں ملے گی، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ عَذَابَ الْأَكْبَرَ، یہاں پر نار کی جگہ عذاب ہے، اور وہاں پر کبریٰ بڑا، عذاب الاکبر یہاں پر وہی ہے، ایک مذکر ہے اور ایک مؤنث، بات ایک ہی ہے، یہ بھی اس کی مناسبت ہے۔ یہاں پر ایک اور بات سمجھنی ہے، سورۃ الاعلیٰ ایک اجتماعی گفتگو ہے، ایک اجتماعی معاملات ہے۔ سورۃ الغاشیہ تفصیلی گفتگو ہے، اگر اس میں کوئی بات ہو رہی ہے تو وہ اجتماعی شکل میں ہوگی۔ اسی طرح الذی خلق فسویٰ، ایک لفظ آئے گا، سورۃ الاعلیٰ کی دوسری آیت ہے، الذی خلق فسویٰ، صرف ایک لفظ خلق، اور اس خلق کی 4 شکلیں بیان ہوں گی سورۃ الغاشیہ میں۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت، یہ 4 شکلیں آئیں گی الذی خلق کی۔ اس کے علاوہ یہ بھی مناسبت جو میں نے آپ کو بیان کی ہے کہ 2 جوڑے مل کر ایک مثبت شکل، ایک نیا پہلو ہم نے سامنے لاتے ہیں،
جس سے ہمیں وضاحت ہوتی ہے، جس کی ایک مثال حیوانات میں بھی ہے کہ دونوں جوڑے مل کر اپنی نسل کو آگے چلائیں۔ یہ بات ہماری وضاحت میں، اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق بھی جوڑے کی شکل میں ہے۔ یہ واضح میں ابھی طور پر مزید دلیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ سورۃ الاعلیٰ کی ایک ایک آیت حکمت کے رنگ سے بھری ہے، نہایت بلند حکیمانہ مضامین ہے اس میں، جبکہ سورۃ الغاشیہ کے اندر انذار ہے، تذکرہ ہے، ان باتوں کی تفصیل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ جو سب سے بلند، جس کا میں نے اتنا لمبا مضمون بیان کیا ہے، اس کی ایک سب سے خاص وجہ ایک اور بھی ہے، اس کی سابقہ جوڑے سے بھی ایک مناسبت ہے، یعنی کہ سورۃ الطارق اور سورۃ البروج، اس سے بھی ایک مناسبت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الطارق، پہلی بات، یہ ایک مکی صورت ہے، اور مکی دور سے مراد یہ ہے کہ آغاز وحی سے لے کر ہجرت تک کا معاملہ۔ اور یہ سورۃ طارق تب نازل ہوئی جب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں کی جو ان کی خلافت اور ان کے مخالفت کی شدت حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، تو اس معاملات کے لیے اس کا نقطۂ نظریہ جو اترا تھا سورۃ الطارق کا، تو فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اس نقطے کے اوپر سورۃ الطارق ختم ہوتی تھی۔ اور یہی لفظ سورۃ الاعلیٰ میں ہمیں اگلی 7 آیات میں یہی معاملات ملیں گے۔ اس کے پچھلے جوڑے کے ساتھ مناسبت ہونے کی ایک یہ وجہ بھی ہے۔ فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، لہٰذا اے پیغمبر تم ان کافروں کو تھوڑی ڈھیل دو، انہیں تھوڑے دن کی مہلت دو، ان کو ان کے حال پر تھوڑی دیر چھوڑ دو۔ یہ ہے سورۃ الطارق کا نقطہ، اور یہی نقطہ نظریہ ہمیں سورۃ الاعلیٰ کی پہلی 7 آیات میں ملے گا۔ ایک اور خاص بات سورۃ الاعلیٰ کی، سورۃ الاعلیٰ کا نزول شروع کی وحیوں کے ساتھ ہے، اس کی ایک یہ بھی مناسبت ہے۔ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ لم نشرح شروع کی آیات کے ساتھ اس کی مناسبت ہے۔ جہاں پر سورۃ الطارق ختم ہوتی ہے وہی معاملات ہمیں آگے نظر آتا ہے، کیونکہ ابھی تو معاملات شروع ہوئے ہیں، ابھی تو وحی کا کچھ پہلا حصہ آیا ہے، ابھی تو یہ پودا لگنا ہے، ابھی تو تمہیں اے نبی آپ کو تو ابھی یہ معاملات کے لیے ابھی تو لوگوں کو تبلیغ کرنی ہے، ابھی تو لوگوں کو بلانا ہے۔ تو یہ تمام معاملات کے لیے ایک خاص اللہ تعالیٰ کی تدریجاً فیصلے ہیں، کوئی معاملات اچانک یا ایک دم نہیں ہو جاتے، ہر معاملات رفتہ رفتہ ظہور میں آئیں گے۔ اے نبی ابھی تو آپ کو دعوت دینی ہے، ابھی تو آپ نے ان کو حجت کا معاملہ آنا ہے، اللہ کا عذاب اچانک نہیں آئے گا۔ جو لوگ نہیں مانتے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ابھی ہم ان کے ساتھ پکڑیں گے، وہ ہماری پکڑ سے دور نہیں ہے۔ اسی طرح یہ ساری بات آپ کو بتانے کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد یہ ہے، جو اب نقطے پہ آتا ہوں میں بات پہ، کہ سورۃ الاعلیٰ کو بتانے کا اتنی لمبی تحمیل باندھنے کا مقصد کیا تھا؟ سورۃ الاعلیٰ اگلی 10 صورتوں کی صدر نشین صورت ہے۔ سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ لم نشرح، سورۃ التین اور سورۃ العلق، ان 10 صورتوں کی صدر نشین صورت ہے۔ یعنی کہ سورۃ الاعلیٰ میں جو گفتگو ہوگی، جو بات ہوگی، جو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، وہ اگلی 10 صورتیں اس کو واضح طور پر بیان کریں گی۔ یہی اس کی سب سے بڑی خاصیت ہے۔ اسی طرح سورۃ القاف، سورۃ القاف بھی اپنی صدر نشین کی حیثیت رکھتی ہیں، جو اگلی 6 صورتیں آتی ہیں، یعنی کہ 3 جوڑے اس کے بعد کے جو 3 جوڑے ہیں سورۃ القاف کے سورۃ الواقعہ تک کے، ان کے اوپر یہ صدر نشین صورت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ صورتوں کو اس لیے صدر نشین رکھا کیونکہ ان کے مضامین بہت بڑے بڑے تھے، تاکہ ان کو بات کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو۔ اس کی میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں۔ سورۃ الاعلیٰ میں ہمیں لفظ ملے گا قد افلا من تزکا،
اور اسی کی شکل ہمیں ملے گی سورۃ الشمس میں، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا۔ پھر اسی کی ایک شکل ملے گی سورۃ اللیل میں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اور پھر اسی کی شکل ہمیں الم نشرح میں ملے گی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو یہ تمام مضامین، تمام صورتیں، مضامین سے مراد صورتیں سورۃ الاعلیٰ کے ساتھ جڑتی ہیں، اور سورۃ الاعلیٰ ان کے اوپر ایک صدر نشین کی حیثیت رکھتی ہے، اس پوزیشن پہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو بیان بھی ویسا کیا جائے گا کہ یہ پیچھے والی سے کیسے ملتی ہے، اس کی کیا خوبی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اس میں سنت تھی، وہ کیا کرتے تھے، اس کو کب پڑھتے تھے، اور اس کا کیا معاملہ تھا۔ اب ہم اس کے لفظ بلفظ ترجمہ پہ آتے ہیں، خوبی میں جیسے آپ کو بیان کر دوں گا، اب میں اس کے لفظ بلفظ ترجمے پہ آتا ہوں۔ سبح اسم ربک الاعلی، پہلے میں اس کا لفظ بائی لفظ ترجمہ کر دوں۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو جس کی شان سب سے اونچی ہے، یا دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے، پاک رکھو اپنے رب کے نام کو جو بہت ہی بلند و بالا ہے، یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ پہلے میں دو باتیں کلیئر کروں گا کیونکہ اس آیت میں دو باتیں ہیں۔ اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، دو باتیں ہیں، تسبیح اور رب کا نام۔ غور کی بات پہلے میں یہاں بتا دوں، اللہ کی تسبیح قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا، اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کی تسبیح کرو، اپنے رب کو کی معاملات کی تسبیح کرو، مگر یہ واحد قرآن مجید کی واحد جگہ ہے جہاں پر بولا گیا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو۔ یہاں نام کا لفظ آیا، اس وجہ سے یہ دو باتیں واضح ہوتی ہیں۔ پہلی بات، تسبیح کا کیا مفہوم ہے؟ تسبیح سے مراد کوئی شے تیزی سے حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے، جیسے ایک تیرنے والا، تیراکی کرنے والا سمندر پر تیرتا ہے ایک سطح پر، اگر رک جائے تو وہ ڈوب جائے گا، پر اپنی سطح برقرار رکھتا ہے۔ تو کوئی شے جو حرکت کرے بڑی تیزی سے اور اپنی سطح برقرار رکھے، قرآن مجید میں اس سطح کو مدار کہا گیا۔ کل فی فلک یسبحون، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 33، سب کسی نہ کسی مدار میں تیرے رب کے نام سے تیر رہے ہیں، تیرے رب کے حکم سے تیر رہے ہیں۔ تو جو بھی ان کے لیے مدار قائم کیا گیا، معین کیا گیا، وہ اس میں بڑی تیزی سے گردش کر رہے ہیں، اپنی سطح کو برقرار رکھیں۔ اور اسی طرح اگر میں اس کو اب آسان لفظوں میں آتا ہوں، کسی شے کو اپنی سطح پر برقرار رکھنا، کیونکہ اب تسبیح میں کر رہا ہوں تو میں اس کی طرف آ رہا ہوں، پہلے تو تھا نا تسبیح کا مطلب کیا تھا، اب تسبیح میں کر رہا ہوں، تو کسی شے کو اپنی سطح پر برقرار رکھنا، اس کو نیچے نہ گرنے دینا، اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، یہ تسبیح کرنے والے کی مثال ہے۔ اور اب اپنے رب کی تسبیح کا کیا مقصد ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی شان کو کسی بھی اعتبار سے گرنے نہ دینا، کسی بھی اعتبار سے اس کی شان کو مخلوق کے ساتھ متشابہ نہ کرنا۔ اصل میں یہی ایک شرک کی شکل ہے، موٹی بات کہی جائے تو شرک اصل میں یہی ہے کہ کسی بھی مخلوق کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ساتھ نہ جوڑنا، اور اللہ کی شان کو کسی بھی اعتبار کے ساتھ مخلوق کے ساتھ نہ متشابہ دینا، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر، اس کی سطح کو قائم رکھنا۔ یہی شرک کی اصل میں دو شکلیں ہیں جو واضح طور پر۔ تو قرآن کے لحاظ سے اور احادیث اور اس معاملات کے لحاظ سے اگر میں دیکھوں،
تسبیح کے معنی ہے اس حقیقت کا اعتراف کرنا اور اعلان کرنا کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی نقص نہیں، کوئی ضعف نہیں، کسی قسم کی پہلو میں کوئی کوتاہی نہیں، وہ ہر عیب سے اعلیٰ ہے، عارفہ ہے، بلند ہے، وہ ہر چیز سے بالاتر ہے۔ یہ ہے تسبیح کس کی؟ اللہ کی۔ یہاں میں ایک بات تھوڑی سی اور بھی واضح کر دوں، ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح پہچانتے ہیں؟ جیسے کہ میں نے اپنے موضوع کے شروع کے اندر یہ تمام سوالات لکھے ہوتے ہیں اسی وجہ سے، تاکہ لوگوں کی آگاہی ہو کہ اس میں کیا ہمیں معلومات ملے گی۔ ہم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ بے شک ہم اللہ تعالیٰ کو ایک ہی چیز سے پہچانتے ہیں، اس کی صفات سے۔ کوئی شخصی شکل تو ہم رکھ نہیں سکتے۔ اسی کے بارے میں تو فرمایا گیا آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اس کے اسماء اور صفات کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور اس کی صفات ہے۔ اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی ذوق نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، یہ ایک پہلو ہے۔ اس کی ہستی کامل ہے، قدرت کامل ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی حکمت کامل ہے، اس کا اختیارات کامل ہیں، یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ بات ایک ہی ہے مگر یہ دونوں پہلو ہیں، تسبیح اور اللہ کی تسبیح۔ تو دونوں چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو تسبیح پہلا والا لفظ اسماء کہ اس میں کوئی نقص نہیں، اب دوسرے اس کا کامل، یہ اس کی حمد، تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح۔ اور اس کا واضح اور بڑی خوبصورت، کیونکہ مجھے جب اس بارے میں ریسرچ کی معلوم ہوا تو تسبیح کا بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے ملی، بخاری شریف کی آخری حدیث ہے اور بڑی اعلیٰ اس کے اسمات ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے تسبیح کا ایک واضح قسم کی دلیل کہ زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں، معاملات تو بڑے معمولی، لفظ اگر کوئی شخص اگر بول بھی دیتا ہے سبحان اللہ، بے شک اس کے بول رہا ہے تو اس کا ثواب اس کو ملے گا، مگر اگر یہ دل کی گہرائی اور شعور کی گہرائی سے بولتا ہے اندر سے سبحان اللہ، تو یہ تسبیح مکمل کرتا ہے۔ اسی کو حدیث بخاری کے اندر جب یہ مکمل ہوتی ہے تو بڑی خوبصورت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، یہ اس کے میزان میں بڑا وزن رکھتے ہیں۔ تو یہ وہ آیات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خاص بات ابو داؤد اور ابن ماجہ میں جب سورۃ الاعلیٰ نازل ہوئی، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اب اس میں بات میں نے پھر وہی بتائی ہے کہ کچھ اور لفظ بھی آ سکتا تھا، مگر یہاں لفظ ہے اللہ کے نام کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس آیت کو اپنے سجدوں میں پڑھو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ سبح اسم ربک الاعلی سے نکلا۔ اور اسی طرح سورۃ الواقعہ کی جب سورت نازل ہوئی، فسبح بسم ربک العظیم، آیت نمبر 96، جب یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں پڑھو، سبحان ربی العظیم فسبح بسم ربک العظیم۔ تو یہ کتنی سخت، میں نے بات سخت سے مراد کہ کتنی بلند گفتگو ہے کہ یہ اس کے مضامین کتنے بلند ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سورۃ الاعلیٰ بلند مضامین سے تعلق رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے سبح اسم ربک الاعلیٰ کہ اللہ کے نام کی تسبیح کرو، اس کے نام کو پاک رکھو، اس کے نام کی پاکی بیان کرو۔ جبکہ اگر ہم اس لفظ کو دیکھتے ہیں، تسبیح کا میں نے بیان کر دیا، اب نام کی میں بات کرتا ہوں۔ جبکہ ہم ایک بات کریں اللہ کی یا اللہ کے نام کی بات کریں تو ایک ہی لفظ ہے دنیا، اگر ہم سادہ الفاظ میں دیکھیں، مگر یہ بات
اسلوب پر نہیں برابر اترتی، دل پر نہیں بیٹھتی۔ جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، مفسرین کے مطابق یہ واحد جگہ ہے جہاں پر بیان کیا کہ اللہ کے نام کی، تو کوئی تو وجہ ہوگی جس پہ کہا گیا کہ اللہ کے نام کی، کہ اللہ کے نام کو پاک رکھو، مطلب کہ اللہ کے نام کو کیا پاک رکھیں؟ اس کی دلیل سورۃ الاعراف میں ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُحْدِلُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اسماء حسنہ یعنی کہ اچھے اچھے نام سے اللہ کو پکارو، لہٰذا ان کو انہی کے ناموں سے، اللہ تعالیٰ کو ان کو انہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجی کرتے ہیں، ٹیڑھا پن کرتے ہیں، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ یہ سورۃ الاعراف کی جب آیات کو مطالعہ کیا گیا تو یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کو انہی ناموں سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم قرآن مجید جب کھولتے ہیں تو شروع کے کچھ 99 نام نظر آتے ہیں۔ یہ احادیث کے مطابق کچھ ہمارے محدثین اور مفسرین نے مل کر یہ نام نکالے ہیں، اور یہ نام بالکل درست ہے۔ تو اللہ کو انہی ناموں سے پکارو، کن ناموں سے؟ جن کا حکم دیا گیا، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کی صفت کو پہچاننے کا، اللہ تعالیٰ کو کی ذات کو پہچاننے کا کیا ذریعہ ہے؟ اس کی صفات۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، تو صفات کون سے؟ جو انہوں نے دے دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہم پاکی بیان کرتے ہیں، بے شک ہم اپنے حساب سے جتنے مرضی اچھے نام لے لیں، جیسے بھی معاملات میں اچھے سے بلند نام لے لیں، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نام میں ٹیڑھا پن آیا، کجی آئی۔ اس کی مثال میں ابھی دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کجی کیوں آئی؟ پہلی بات، جو نام اللہ تعالیٰ کے شان ہو یا خود سے نکالے گئے ہوں یا ہمارے مطابق وہ بہت بلند ہیں، اچھے ہیں، پر اس کے شان کے مطابق وہ نام نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید یا بخاری یا مسلم شریف میں لکھے گئے، اپنے سے نکالے، وہ بولنا۔ پہلی کجی یہ ہے، یعنی کہ پہلا ٹیڑھا پن یہ آتا ہے۔ دوسرا ٹیڑھا پن، یہ ٹیڑھا پن تو ہے مگر یہ مضمون میں پہلے بھی ایک دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو ہم اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کی شان غفار ہے، شان ستار ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، غفور ہے، پر ہم دوسرے لفظ میں بھول جاتے ہیں کہ وہ شدید الانتقام بھی ہے، شدید الذوانتقام بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اس معاملے میں ہم ایک پرلے کو بھاری کر لیتے ہیں، ایک معاملے کو وزن ہی دے دیتے ہیں۔ رحم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، پر ڈرو، یہ لفظ اکثر ہم سنتے ہیں کہ ڈرو، تو وہاں پر ہم یہ معاملات بوجھ دیتے ہیں، وہ کیسے برابری کر دے گا؟ اسی کی واضح طور پر سورۃ الانفطار، پوری سورت اسی نقطہ نظریے پہ ہے۔ یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے معاملے میں دھوکے میں رکھا، جو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے۔ یہ وہ معاملہ تھا جس کے اوپر پوری سورۃ الانفطار چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی توازن برقرار رکھو، اس کی ایک معاملے کی کسی ایک حصے کو اتنا بلند مت کر دو کہ دوسری چیز کم پڑ جائے، اور یہی آہستہ آہستہ آپ کے معاملات میں جو تصور ہے نا وہ آپ کے معاملات میں نظر آنے لگ پڑے گا۔ جب آپ کو پتہ نہیں کہ وہ انتقام بھی ہے، اس نے برابری بھی کرنی ہے۔ ایک شخص ہے، ایک عورت ہے جو 20 سال کی عمر میں پردے کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہی ہے، اور ایک 40 سال میں آ کے برابر ہوئی ہے۔ بے شک وہ ہو گئی ہے، بے شک وہ اپنے معاملات پہ درست ہو گئی ہے، اس نے اپنے نبی اور اللہ کے مطابق زندگی گزاری ہے، پر قیامت کے دن دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔
اس لیے تو کہا ہے یا ایھا الناس ما غرک، تجھے کس چیز نے غرق کر رکھا ہے، کس چیز کو بعد نے تجھے پردے میں ڈالی رکھا ہے بربک الکریم، اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ تیرے اس معاملات کو چھوڑ دے گا؟ بے شک وہ چھوڑے گا جب تو معافی مانگے گا، مگر جب تو دوبارہ کرے گا تب وہ معاملات کو برابر نہیں رکھے گا، وہ تو برابر کرے گا۔ تو یہی جب ہم ایک معاملے کو کم کرتے ہیں تو دوسرے معاملے کو برابر کرتے ہیں، یہ غلط ہو جاتا ہے۔ اور اس کی واضح مثال آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معز بھی ہے، مذل بھی ہے، الراقی بھی ہے، الحافظ بھی ہے، القابض بھی ہے، الباسط بھی ہے۔ یہ جوڑوں کے نام ہیں، عزت دینے والا، ذلیل کر دینے والا۔ اب میں صرف کہوں عزت دینے والا، عزت دینے والا، تو وہ دوسرا لفظ ہی نہ لیا تو وہ معاملہ توازن نہیں برقرار رہ سکتا۔ توازن برقرار رکھنے کے لیے یہ واضح دلیل ہے، فَادْعُوا بِهَا، اس کو اسی نام سے پکارو جو ہم نے تمہیں لسٹ دی ہے۔ جب مجھے کہہ دیے کہ یہ کام کرنے پھر تم اپنے مطلب سے کام مت نکالو۔ یہی بات تو ہم اکثر جتنے بھی علماء کرام ہیں جب وہ اپنا بیان شروع کرتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بدعت، یہی تو بدعت ہے، اپنے سے نکالی ہوئی بات، ہم نے نہیں پڑھا۔ یہ بات پھر کسی اور طرف موضوع اپنا لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اسی کے نام سے پکارو، اسی کے نام سے جو دے گئی، جو واضح طور پر ہے۔ تو ایک نام یا ایک معاملے کو مت رکھو۔ تو یہ تمام بات واضح کرتی ہے سبی اسم ربک الاعلی، کہ اللہ کی تسبیح کرو۔ تسبیح کیا ہے؟ توازن جو برقرار رکھنا ہے، جو ایک سطح برقرار رکھنی ہے۔ ربک الاعلی، نام کس کون سے نام؟ جو نام دیے گئے، جو تمہیں پتہ بھی ہو، عزت بھی دیتا ہے، ذلیل بھی کرتا ہے، کھلا بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہ دونوں آیتیں کٹھی ہیں اس لیے کٹھی بیان کروں گا۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے سب کچھ پیدا کیا، الذی خلق فسوی، فسوی اور ٹھیک ٹھیک کر دیا، والذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز دیا۔ فہدی، فہدی ہدایت، اور پھر راستہ دکھایا۔ یہ ہے لفظی معنی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ شکل یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے شروع میں بتائی، الحمدللہ رب العالمین، حمد آ گئی، سبح اسم ربک الاعلی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ وہی لفظ ہے۔ الذی خلق فسوی، یہ بلند مضامین ہے، بلند صورتیں ہیں۔ اس کو لفظ بائی لفظ پڑھ لو گے تو شاید سمجھ میں آ جائے گی، پر بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو الذی خلق فسوی، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک کر دیا، دو باتیں۔ الذی قدر فہدی، جس نے ہر چیز کا اندازہ قائم کیا اور پھر اس کو راستہ دکھا دیا۔ اب میں آپ کو اس میں چار باتیں آئی ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جب ہم سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورۃ التین، سورۃ والضحیٰ، علم نشرح، ان سب کا جب مطالعہ کریں گے تب ہمیں یہ بات اتنی کھل کے نہیں کرنی پڑے گی، تاکہ کیونکہ ہم معاملات کو سن چکے ہوں گے۔ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، چار باتیں ہیں۔ الذی خلق، خالق، قدر، الذی خلق فسوی، فسوی تصفیہ سے نکلا ہے، ٹھیک ٹھیک۔ قدر تقدیر سے نکلا ہے۔ فہدی ہدایت۔ یہ چار باتیں اس میں واضح ہوں گی۔ خلقہ، پہلی بات، اصل میں یہاں پر دو باتیں واضح ہوئی ہیں، خلقہ، فسوی، یہ دونوں ایک ہی شکل، ایک ہی چیز ہے، دو پہلو ہیں، دو چیزوں، ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں۔ خلقہ جیسے کوئی چیز بنانی ہو، پیدا کی بات نہیں ہے، سانچہ بنانا ہو، وہ چیز بنانی ہو تو ہم سب سے پہلے سانچہ بناتے ہیں۔ اس کی ایک واضح مثال، جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ تاج محل کسی نے بنانا ہو تو پہلے وہ ایک کاغذ پہ شکل بناتا ہے، تو ایک چیز تخلیق کرتا ہے، اس کے دماغ میں تھی یہ ایسے ہے، یہ ایسے بنے گی، یہ ایسے ہے، پھر اس کو واضح سامنے لاتا ہے۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ تمام مخلوقیں جو دنیا میں ہیں، جو تھیں اور جو آنے والی ہیں، اور ان پہلے سے موجود ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہاں جو بیٹھا ہوا ہے محسن قادری، اس نے کب مرنا ہے، کب ہونا، اس پیدا ہو گیا، اس کا کیا معاملہ تھا، اس نے سب لکھ دیا. کب جانا ہے اس نے یہ بھی لکھ دیا. اسی طرح یہ تمام معاملات جو آنے والے ہیں، اس کی بات قرآن مجید میں بھی مثال ہے کہ وہ تمام معاملات لکھ دیے جا چکے ہیں. عذاب کو نیا نہیں آئے گا، یہ لکھ دیا گیا، یہ ہونا ہے. بس صرف فرق یہ ہے کہ وہ ابھی خارجی شکل میں نہیں آئے، ابھی آنے ہیں. تو یہ ہے خالق. تصفیہ فسوفا، اس سے متعلق میں پہلے ایک حدیث سنا دوں تاکہ آپ کو فسوفا تصفیہ کی بات سمجھ میں آ جائے. اور ایک بات ذہن نشین رکھنا، سورۃ الطارق کی فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اس کو ایک جگہ پر رکھ لینا، یہ جڑے گی آگے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہی نقطہ نظریہ آپ کو 7 آیات میں ملے گا. تصفیہ برابر، ٹھیک ٹھیک کر دینا، ایک جیسا کر دینا، برابر کر دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گشت فرما رہے تھے تو آپ نے دیکھا حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ ہلکی آواز میں، بہت آہستہ آواز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ بڑے جوش کے ساتھ، بلند آواز کے ساتھ، زور کے ساتھ قرآن مجید پڑھ رہے. دونوں کا معاملہ دیکھا. اب جب صبح ملے، اگلے دن ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے پوچھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ کیا معاملہ تھا کہ اتنی ہلکی آواز میں پڑھ رہے تھے، بہت آہستہ پڑھ رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کو سنا رہا تھا جو میرے دلوں کے بھی راز جانتا ہے. یہ حدیث ہے، جو دلوں کی باتوں کو بھی سن لیتا ہے، میں اس کو سنا رہا تھا، اس وجہ سے مجھے اونچی پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اونچی کیوں بول رہے تھے، کیوں اونچی اونچی بلند پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا میں شیطان کو بھگا رہا تھا. اب یہاں پر آپ نے کسی کی نفی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا عمر اپنی آواز کو تھوڑا ہلکا کرو. اس کو کہتے ہیں فسوفا، تصفیہ، برابر کر دینا. جیسے فنیشنگ، گھر سج گیا ہے، معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب یہ شکل اختیار ہو گئی ہے، اب اس کے اندر کچھ سجاوٹ کریں، حسن ڈالیں، اس کے ساتھ کوئی فنیشنگ کریں، کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس میں برابری کی جائے. تو یہ ہے الذی خلق فسوا، تو جس نے سب کچھ پیدا کیا، علم اس کو پاس موجود تھا، فسوفا پھر ٹھیک ٹھیک کر دیا، پھر اس کو سجا دیا، خوبصورت کر دیا، نین نقش معاملات اس کے سجا دیے کہ اب یہ خوبصورت آواز اور اس کی آنکھیں، یہ رنگ روپ، یہ سارا فسوفا پھر ہم نے یہ کر دیا. قدرہ، تقدیر، یہ بات تھوڑی سمجھنے والی ہے کیونکہ آج کل کے معاملات میں ہم اس کو کئی شکلوں میں لیتے ہیں، اس وجہ سے میں ان شکلوں کو نہیں اس ٹائم بیان کروں گا، میں سیدھی بات کو بیان کروں گا. تقدیر کے کیا معنی ہیں؟ ہمارے مطابق تقدیر کچھ ایسے الفاظ میں ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر جبراً، لازماً کچھ طے کر دیا ہو. جیسے اکثر ہم اپنی زبان میں جی ہماری تقدیر ہی ایسی ہے، نعوذ باللہ، وہ یہ لفظ بولتے ہیں، شرک غلط لفظ ہے، شرکیہ لفظ ہے، نہیں بولنا چاہیے. بس تقدیر میں جو ہوگا جی وہی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کسی پر جبراً اور لازماً کوئی حکم لگا دیا ہو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. تقدیر یہ نہیں ہے. تقدیر کیا ہے؟ یہ دلیل کے ساتھ دوں گا، قرآن مجید کے ساتھ، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تقدیر کسی شے کا اصل میں والیوم، کسی چیز کی معیار کو معین کر دینا. پہلے تو تھا ایک جگہ پر تیرنا، یہ کسی کے معیار کو جو کم ہوتا ہے، جو بڑھتا ہے، ایمان، ایک جگہ طے کر دینا. ہر شے جو پیدا ہوئی ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے. جیسے کہ سورج، بخاری شریف میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورج کا بھی ایک قانون ہے جس کے تحت وہ چلے گا، وہ اپنے قانون سے باہر نہیں جا سکتا، یہ اس کا اندازہ مقرر کر دیا گیا. اسی طرح وہ اپنے اس انداز میں، اس معیار میں گردش کرتا رہے گا، پر اس کو کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ یہ کر لے.
اسی طرح پہاڑ ہیں، ان کے لیے بھی اپنے قانون معین ہے، پر انسان کی تقدیر یہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو بولا گیا نا قدر فہدہ، وہ اصل میں انسان کی تقدیر کی بات ہو رہی۔ انسان کی تقدیر وہ تقدیر پہ نہیں آتی جو یہ تقدیر معین کر دی گئی، انسان کی تقدیر کچھ اور ہے۔ اور یہاں پر بات بھی انسان کی تقدیر کی ہو رہی ہے، جیسے کہ ایک چھوٹی سی مکھی اب مرضی سے جالتی ہے، پھیرتی ہے، اس کو اڑنے کی جائے، چاہے چھوٹی ہے، انسان چاہے اشرف مخلوقات ہے پر وہ اڑ نہیں سکتا۔ چھوٹی سی تتلی اڑ سکتی ہے، انسان نہیں اڑ سکتا۔ یہ انسان کی تقدیر، یعنی کہ اس کو انگلش میں اگر میں بولوں تو یہ اس کی جینز ہیں، اس کا جیسے فسوفا، ناک کیسا ہوگا، یہ فسوفا تھا۔ سونگھنے کی حس کیا ہے اس کے پاس، اس کے آنکھوں کے معاملات کیا ہیں، اس کے کان کے معاملات کیا ہیں، وہ کیسے دیکھے گا، وہ اڑ نہیں سکتا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ ہر انسان نوح تقدیر، اس کو بولتے ہیں عربی میں نوح تقدیر، انسانی تقدیر میں نوح تقدیر ہے، اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک معین قائم کر دیا ہے، جیسے کہ کل کل یعمل علی شاکلہ، علی شاکلتہ، تقدیر کی نوح تقدیر، یعنی کہ شروع کی، جسے جینز ہم بولتے ہیں کہ یہ اس کی جینز ہے، یہ اس کی جینز ہے، ڈی این اے نہیں بولتے جسے عربی زبان میں، یعنی قرآن کے اندر اس کو شاکلہ بولے ہیں۔ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے، اپنے اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا سانچہ، جیسے ایک پانی کا ایک گلاس ہے، ایک معین کر دی گئی ہے اس کی تقدیر کہ یہی ہے اس کا گلاس۔ اب وہ پانی کا گلاس کبھی پانی بھرے گا، کبھی کم ہوگا، یہ اس کی تقدیر ہے۔ یہ وہ اپنی آن چوائس پہ یہ کام کرے گا، اپنی مرضی سے کام کرے گا، وہ جتنی محنت کرے گا وہ اسی کے اندر کرے گا۔ اب وہ محنت حق کی ہو، باطل کی ہو، یہ اب آپ کی مرضی پہ نہیں، یہ اب اس کے معاملات پہ رہے گی۔ وہ جتنے معاملات کرے گا، جتنے تقدیراً، یعنی کہ اپنے شاکلہ میں ہی رہتے ہوئے وہ تمام معاملات کو سر انجام دے گا۔ اسی کو سورۃ الدہر میں کہا گیا اما شاکرا و اما کفورا، اب وہ اسی شاکلے کے اندر چاہے شکر گزار ہو جائے چاہے نہ شکرہ ہو جائے۔ ایک چیز ہم نے معین کر دیا، اب ہو سکتا ہے کسی شخص کا شاکلہ اتنا ہو جسے 100% کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دوسرے شخص کا شاکلہ اتنا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اتنی ہی محنت لکھی تھی کہ وہ اتنی محنت کرے گا، مثال کے طور پر وہ 30% محنت کرے گا، اور وہ 30% ہی کرتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کی تقدیر میں لکھا تھا، اس کے شاکلہ میں لکھا تھا اما شاکرا و اما کفورا، کہ اس نے اتنا کام کرنا ہے، پر اس نے 100% کرنے کے بجائے 30% کیا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ اپنے معیار میں رہو گے، پر چوائس آپ کو دی ہے اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ کی تقدیر دوسری تقدیر کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی نوح تقدیر کے ساتھ تقدیر نہیں جڑتی۔ سورج کی تقدیر کا معاملہ کچھ ہو رہا ہے، اس کا معین کر دیا، وہ اپنی مرضی سے نہ ادھر جا سکتا نہ ادھر۔ آپ کا بھی معاملہ طے کر دیا، پر آپ کو ایک چوائس دی ہے کہ یہ کر لو یا وہ کر لو، اما شاکرا و اما کفورا۔ اور کسی شخص کے ذمہ لگایا ہے کہ تو نے اتنا ہی کام کرنا ہے، تو نے یہی کرنا ہے، اور تو نے ادھر تک کرنا ہے، پر اس نے ادھر تک محنت کرنے کے بجائے یہاں تک کیا۔ اور ایک شخص کی معیار ہی 30% تھا، اس نے ادھر ہی کیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ ہمارا شاکلہ ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس بات کو نہیں بولنا۔ ہمیں کھود کھود کر اپنے اندر سے وہ قیمتی چیزیں نکالنی چاہیے۔ پتہ نہیں کہ ہمارے اندر کون سا ایسا قیمتی موتی ہے، کسی ایک ہمارے معاملے یا ایک ایسے الفاظ سے، ہماری ایک قرآن کی نصیحت سے شاید کو دوسرا درست ہو جائے اور ہمارا معاملہ بیڑا پار ہو جائے۔ چوتھی چیز ہے ہدایت۔ اب یہ ہدایت کے معاملے کو میں تھوڑا واضح کروں۔ اسی طرح ہدایت میں بھی دو معاملات، کئی معاملات ہیں، ویسے تو اس کے 4 معاملات ہیں جو میں بیان کروں گا، مگر پہلی ہدایت ہے جبلی ہدایت۔ جبلی ہدایت اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی انسان میں ڈال دیتا ہے۔
جبلی ہدایت سے کیا؟ سورۃ طٰہٰ الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم دہا، سورۃ الدہر، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمیں ہر چیز کو بنایا اور بناوٹ دی اور اسی کی مناسبت اس میں رہنمائی عطا فرما دی۔ یہ شروع کی بات ہے۔ جبلی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو دی ہے، یہی کرنا ہے۔ اسی طرح اس کی واضح مثال شہد کی مکھی قرآن مجید میں آتا ہے، ہم نے اس کو ہدایت دی کہ جاؤ سورج پھولوں سے اپنا رس چوسو اور شہد بناؤ۔ یہ ہے جبلی ہدایت، شروع سے سٹارٹنگ سے ہی ہدایت مل گئی۔ اسی طرح انسان میں بھی جبلی ہدایت ہے واضح طور پر۔ وہ کیا؟ پہلے میں اس کا مفہوم بیان کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جبلی ہدایت قرآن مجید میں واضح طور پر ہم آگے پڑھیں گے سورۃ البلد میں، اسی کے متعلق ہے جبلی ہدایت کی، کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، گویا میں اس کا مفہوم بیان کروں گا، لمبی بات نہیں، مفہوم بیان کروں گا سورۃ البلد کا جبلی ہدایت سے متعلق۔ جب گویا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کو کیسے معلوم ہے کہ اس نے اپنی ماں کی چھاتی کو منہ میں لینا ہے؟ اس کو کیسے پتا کہ یہیں سے غذا آنی ہے؟ صرف منہ میں نہیں لینا، ہلانا بھی ہے، حرکت بھی کرنی ہے۔ یہ قرآن مجید میں واضح طور پر سورۃ البلد میں ہے۔ پھر حرکت بھی کرنی ہے، منہ میں بھی لینا ہے، حرکت بھی کرنی ہے، پھر جا کے دودھ آئے گا، جیسے کہ گویا وہ پہلے سے ہی ٹریننگ لے کے آیا ہو، جیسے کہ اس کو پتا ہے کہ میری غذا کہاں ہے اور میں نے یہ کام کیسے کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ اس کو کس نے سکھایا؟ کس نے اس کو ٹرین کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹرین کیا۔ یہ جبلی ہدایت اس میں پہلے سے ڈال دی، یعنی کہ ہماری بیس لائن میں ہدایت موجود ہے۔ دوسری ہدایت، اس کی دو شکلیں ہیں جسے ہم سینس بولتے ہیں۔ کان، ناک، منہ، آنکھ، ان سے ہم ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو سٹور کرتے ہیں اور پھر ہم اسے ایک نتیجہ عکس کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت واضح طور پر سورۃ الدہر 36، ان سمع والابصار والافئدہ کل اولئک کان عنہ مسئولا، یقین رکھو کان، ناک اور دل، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ بے شک ان سے آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری ہدایت ہے جن سے آپ معاملات کو، ظاہری سی بات ہے ہدایت کو بھی تو اکٹھا کرنے کا کوئی ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جسے ہم بولتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس، یہ ہمارے اپنے سینسز ہیں۔ دوسری اسی کا ایک حصہ اخلاقی ہدایت، جسے ہم کہتے ہیں اخلاقی احساس، مورل سینس، جس کے بارے میں سورۃ الشمس میں واضح طور پر آئے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے دل میں وہ بات ڈال دی جس کے لیے وہ بدکاری کرتا تھا، اور وہ بھی اس کے لیے پرہیزگاری بھی، کہ ہم نے یہ بات اس کے دل میں ڈال دی کہ وہ بدکاری کر رہا ہے کہ پرہیزگاری۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ یہ بات تمہارے دل میں ہم نے ڈال دی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ یہ تم لوگ جانتے ہو، جیسا کہ میں نے اس کی پہلے بھی کئی شکل میں مثال دی ہے کہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ جانتا ہے، جیسے کہ ایک کافر ہو تو وہ یہ جانتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے، وہ جانتا ہے، کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کرنی، غلط بات نہیں کرنی، یہ جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر پہلے سے ہدایات رکھی ہیں، جبلی ہدایت، سینسز، اور اخلاقی حص، مورل سینس، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد تیسری ہدایت کا حصہ آتا ہے، وہ ہے وحی۔ جب یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر شروع میں آ گئی، اب آپ کہاں سے کلیکٹ کرو گے ڈیٹا؟ وحی سے۔ نبی اور انبیاء کے ذریعے حق ہو گیا، باطل کر دیا گیا، مزید معاملات کو کھول کر بیان کر دیا گیا۔ اب نیک نیت انسان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ اب سمجھ نہ سکے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے، یہ واضح ہو گیا۔ ہاں، وہ اب اس کی اپنی ہٹ درمی ہے کہ یہ اب اس کا اپنا معاملہ ہے، یہ تکبر ہے یا اس کا حسد ہے،
وہ ایک دوسری بات ہے، اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ تو یہ تیسری ہدایت کا ذریعہ آ گیا۔ اب آگئی آخری ہدایت، کیونکہ یہاں پر فکر کی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت کا معاملہ وحی کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتاری ہیں یہ وحی کے ذریعے۔ آخری ہدایت اس کو کہتے ہیں توفیق کی ہدایت، یہ ہے چلنے کی ہدایت۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کے اس کو لے کے جا رہا ہو کہ چل میں تجھے ہدایت کی طرف لے کے چلوں، یہ ہے چوتھی ہدایت۔ وحی کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ توفیق کی۔ اس کی واضح آیت ہے سورۃ الاعراف میں، وَقُلُّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا نَهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، تمام تر شکر اللہ کا ہے جس نے ہمیں اس منزل تک پہنچایا، اگر اللہ ہمیں نہ چاہتا تو ہمیں کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ہدانا، اس نے ہدایت دی، ورنہ وہ ہمیں اس منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 43۔ تو جبلی ہدایت، عقلی ہدایت، اخلاقی ہدایت، وحی کی ہدایت، اور پانچویں توفیقی ہدایت، پہلی تینوں آپ کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ واضح طور پر بات میں نے بتا دی ہے کہ جو آپ کو اب سمجھ آ جانی چاہیے۔ الذی خلق فسوی، قدر فہدی، فہدی کی شکلیں بھی آپ کو دے دیں۔ والذی اخرج المرعی، اور جس نے سبز چارہ زمین سے نکالا۔ وہ اب سب چارہ ہماری خوراک بھی ہے، تمام معاملات ہم ادھر سے ہی اپنے دیکھتے ہیں، یعنی کہ تمام نباتات یہیں سے تو ہیں۔ والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا، یہاں پر غثاء کو میں بیان کروں گا کیونکہ والذی اخرج المرعی یہ واضح طور پر بیان ہے۔ غثاء کہتے ہیں جیسے کہ پہاڑی علاقے سے، کوئی پہاڑی علاقہ ہو اور وہاں سے کوئی راستہ بنا ہو جہاں سے کبھی ایک زمانے میں پانی آتا تھا، اب وہ پانی وہاں خشک ہو گیا، اب پانی نہیں آتا۔ تو غثاء سے مراد کچھ ایسا پانی ہے جب وہ آئے گا نا، دوبارہ کبھی وہاں بارش پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، تو جب وہاں سے دوبارہ پانی چلے گا، نہروں میں دوبارہ پانی آئے گا، تو شروع میں جو پانی آئے گا نا وہ تھوڑا گندا پانی ہوگا، کالا پانی ہوگا، وہ گندگی کو لے کر آئے گا، پھر اس کے بعد صاف پانی آئے گا۔ تو بارش بھی جب برستی ہے تو ہمیں اپنی زندگی کے آثار نظر آتے ہیں، کیسے سبزہ اگتا ہے، پھل نکلتا ہے، خوراک آتی ہے، چارہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح کیا تم دیکھتے ہو کہ جب یہ سبزہ آتا ہے، یہ معاملات آتے ہیں، اللہ، یہی تو اصل میں دونوں آیات کا مطلب ہے۔ والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوا، اس کی جو وضاحت ہے بڑی خوبصورت واضح طور پر ڈاکٹر اسرار نے کی، میں اس کا بھی یہاں پر لفظ بائی لفظ ترجمہ بھی کروں گا۔ جس طرح سبزہ اگتا ہے اور پھر سبزہ اللہ تعالیٰ اور گھنا کرتا ہے، حد سے زیادہ گھنا ہو جاتا ہے، اور اتنا گھنا ہو جاتا ہے کہ جڑیں ایک دوسرے میں جڑ جاتی ہیں۔ والذی اخرج المرعی، اب وہ گھٹس گئی ہیں، نکل آئی ہے معاملہ۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اب وہ جڑیں کمزور ہو گئی ہیں، اب وہ پیلی پڑ گئی ہیں، پھر پیلی پڑنے کے بعد وہ ٹوٹ گئی ہیں، اب وہ تمہارے پاؤں میں روندی جا رہی ہیں، اب وہ ریت کی طرح بالکل ذرہ ذرہ ہو گئی ہیں، جب پانی آئے گا تو ان کو لے کے بہہ جائے گا۔ اس کی واضح مشابہت، کیا تم اپنی جوانی نہیں دیکھتے تھے؟ تمہیں ایسے ہم نے پیدا کیا، جبلی ہدایت دی، پھر ہم نے تمہیں اخلاقی ہدایت دی، پھر ہم نے تمہیں وحی کے ذریعے بتا دیا، اپنے نبی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے راستہ، پھر تمہارے اندر جوانی آئی، جوش بھر گیا، پھر اپنی آواز کو تم بلند کر کے لوگوں کو بتاتے تھے، پھر تم ایسا مجمع اکٹھا کرتے تھے، تم تو بڑی باتیں کرتے تھے، تم میں تو رنگ جھل گیا سبزے کی طرح، جوانی کی طرح، اب تم پیلے پڑ گئے، اب تم بوڑھے ہو گئے، اب تم کمزور ہو گئے، اب تمہارے معاملات بھی ویسے ہی ہوں گے، پھر تم مٹی میں جاؤ گے، پھر تمہاری مٹی پاؤں تلے روندی جائے گی، پھر بارش آئے گی اور تمہاری ایسے ہی بدلا یہ یہاں کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ تو یہ زندگی کے اس معاملات کو یاد رکھو
کہ والذی اخرج المرعى، تو جب ایسے خارج کیا جائے گا معاملہ تمہیں نظر آئے گا، فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، غصا کے اوپر مد ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ غُثَاءً أَحْوَىٰ، کہ تم کیا سوچ کے نکلے تھے کہ میں یہ کرنے والا ہوں، میرے یہ معاملات ہیں، پر حقیقت تو یہ ہے کہ باہر تو موت کا فرشتہ کھڑا تمہارا ایک جگہ پر انتظار کر رہا ہے کہ کب یہاں پر آئے گا اور میں ایسے کہوں گا آؤ جی۔ اب فرق کی بات یہ ہے، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہی سمجھ لینا، کیونکہ تمہیں کہا گیا تھا سبح اسم ربک الاعلی، کیونکہ وہاں موت کا فرشتہ کس لیے کھڑا ہے؟ اب تمہاری مرضی ہے، اب تم بھی دیکھ لو کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ تم نے اس طرح کا معاملہ کرنا ہے کہ شکر گزاری بننا ہے کہ ناشکرہ بننا ہے، اما شاکرا و اما کفورا، اس معاملے کو یاد رکھو، کیا تم نے یہ کرنا ہے؟ تو اگر یہ کرو گے تو پھر موت کا فرشتہ تمہارے آگے کھڑا ہوگا اور تمہارے آگے ہاتھ باندھ کہے گا کہ خوش آمدید، آؤ اس معاملے کو پار کریں، برغزی معاملے کو ختم کریں، اور پھر اسی طرح تمہیں اوپر لے کے جائے گا اور ہر فرشتے آسمان پر کھڑا ہوا تم سے پوچھے گا کہ اتنی خوشبو کس کو لے کے جا رہے ہو؟ تو کہے گا جی پاک روح ہے، ورنہ تو تمہیں بالوں میں لپیٹ کے جایا جائے گا۔ اس معاملے کو مت بھولنا کہ تمہیں کیسے جانا ہے، کس طریقے سے اپنے رب سے ملنا ہے، وہ تو تمہارا انتظار کرے گا کہ وہ کس معاملے سے ملے گا۔ اس لیے تمہیں کہا ہے کہ غور سے دیکھو، یہ والذی اخرج المرعى فجعله غثاء أحوىٰ، کہ ایسے تم نکلے ہو، یہ وہی بات ہے جو میں نے سورۃ الطارق کی ایک سائڈ پہ آیت رکھوائی تھی نا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اس کو یاد کر کے لے آؤ کہ یہ معاملات تدریجاً ہوں گے، فیصلہ ہوگا، تمہیں یہ کرنا ہے، اللہ کے نام کو برابر رکھنا، اس میں توازن رکھو، یہ صرف مت سوچو کہ وہ غفور ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ حساب بھی لے گا، قیامت والے دن اس کا نام صرف قہار ہوگا، مجھے پکارو قہار سے۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ یہی تو ہونا، سب کو موت آنی، تو معاملات کو برابر رکھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، یہ معاملات تمہارے اندر پہلے سے موجود تھے، تم تو دیکھ رہے تھے، پھر ہدایت دے کے انگلی کی طرح، بچے کی طرح تمہیں کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اب تم دیکھ لینا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ۔ تو اے نبی، یہ وہی بات ہے کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا، تاکید کی گئی تھی، حکم نہیں تھا، تاکید کی سورۃ الطارق کی کہ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، یہ مکی دور کے اندر صبر سے کام لو، ابھی چند معاملات ہوئے ہیں، ابھی تو آپ کو دوبارہ جب یہاں پر آنا ہے تو ساری طاقت کے ساتھ آنا ہے۔ تو یہ تھی ان چیزوں کی مثال۔ تو یہ نچوڑ ہے کہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے جتنے ہوتے ہیں وہ تدریجاً ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہو جاتے۔ اس کی واضح مثال اب ان دو آیات میں آنے والی ہے کہ تدریجاً کیوں ہوتے ہیں، یہ اب نبی کو بھی سمجھایا جائے گا اور اب ہمیں بھی سمجھایا جائے گا اسی مطابق۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اب یہ سمجھنے کی، غور سے سمجھنے کی بات ہے ہمارے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں مکی دور کے اندر جو خاصاً خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو تھی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اسی طرح یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہ سیدھی بات ہو رہی ہے آپ سے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھی مخاطب ہو رہی ہے، پر اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی کیا بات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اے پیغمبر تم پڑھو، تم اس کو پڑھو، کس کو؟ قرآن مجید کو، تم اس کو پڑھو، تم ان کو پڑھو، پھر ہم تمہیں بھولنے نہیں دیں گے۔ اس کا تو ایک یہ مطلب بھی ہے، اور اگر اس کو میں دوسرے الفاظ میں لوں کہ ہم تمہیں پڑھائیں گے پر تم بھولنا مت، پر میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں یہ لائن لگا سکتا۔ اس کی کیا وجہ، یہ میں آگے اس کی دلیل دوں گا۔ تو تم پڑھو، یہ انسانوں کے لیے ہے کہ تم پڑھو پر بھولنا مت، تم اس قرآن کو پڑھو، میری احادیث کو، میرے احکامات کو پڑھو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اس کی سنت کو پڑھو، دیکھو اپنے معاملات میں کیا جڑتے ہوئے نظر تو ان کو کرو، پر بھولنا مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کہا گیا؟ میں اس کے مطابق ہی چلوں گا، لفظ کے ساتھ، کہ ہم اے نبی آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں، ہم ایسے آپ کو پڑھائیں گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ واضح طور پر سورۃ القیامہ میں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ،
آیت نمبر 16، اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھا کرو، اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ ہلایا کرو۔ یہ کیوں بولا گیا؟ بڑی واضح طور پر تفصیل ہے، چھوٹی بیان کروں گا، مفسرین نے بیان کی۔ جیسے کہ ایک ہونہار شاگرد کیا کرے گا، کیونکہ یہ قرآن مجید کی بات ہے تو مدرسے سے متعلق میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ ایک حافظ قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ جلدی جلدی پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ سورۃ البلد پڑھے گا یا جو بھی پڑھے گا تیز تیز سے پڑھے گا۔ کیوں؟ تاکہ اس کو سبق یاد ہو جائے۔ اور سبق کیوں یاد ہو جائے؟ تاکہ اس کا استاد اس کو اس قابل سمجھے کہ ہاں اس کو تو سبق یاد ہو گیا، بگلا دوں، وہ اس کو قابل سمجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے تاکہ مجھے اس کی اور آیات ملے۔ اس کی دو وجہ تھی۔ نمبر ایک بڑی وجہ، ویسے تو دونوں ہی بڑی تھی مگر ایک بہت بڑی واضح وجہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تاثیر ملتی تھی، آپ کو سکون ملتا تھا۔ حضرت علی کے بھی یہ قول ہے واضح طور پر کہ جب میں نے اپنے رب سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو جب میں چاہتا ہوں کہ رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنا معمول بنا لیا تھا کہ وہ اس کو تاثیری طور پہ لیتے تھے، جس کو اگر میں دوسری زبان میں کہوں کہ ایک بیمار شخص کے لیے پین کلر، ویسے تو یہ کمبینیشن ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک پین کلر ہوتی ہے، ایک اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے اور ایک الرجک کے لیے یا بخار کے لیے ہوتی ہے، مگر اس کے اندر سب سے ضروری چیز تینوں چیزیں ضروری ہے، کمبینیشن ہے، تینوں ضروری ہے، جوڑے والی بات، مگر ضروری کیا ہے؟ اینٹی بائیوٹک۔ تو یہ اینٹی بائیوٹک کا کام کرتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے گھس جاتی ہے یہ بات۔ میں نے آپ کو بتایا اپنا ٹیسٹ کرو، شوگر کا ٹیسٹ کرتے ہیں لوگ، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، بلڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے اندر کی بیماریوں کو دیکھنے کے لیے، ویسے ہی اپنا ٹیسٹ کرو۔ کیا یہ بات تمہارے دل کو لرزاتی ہے جب یہ تمہارے منہ سے نکلتا ہے القاریعۃ ما القاریعہ؟ نہیں، سمجھ میں آتی ہے، ترجمے کی بات بعد میں ہے، وہ تو آپ کے پاس ہدایت ہو تو آپ سمجھ لینا، پڑھ لینا، پھر تو بات آپ کو اور دل کو چھو جائے گی، مگر جب سمجھ آتی ہے القاریعۃ ما القاریعہ، کچھ لرز پن ہوا، کچھ خوف پیدا ہوا کہ یہ کہاں سے بات آئی، آواز کہاں سے آئی ہے، ایک اچانک آواز آئی ہے، کہاں سے آئی؟ گولی چلی تو ایک دم بندہ دیکھنا نا تو یہ آواز کہاں سے آئی؟ القاریعۃ ما القاریعہ، یہ کس نے بولا؟ کان کھڑے ہوتے ہیں، اگر نہیں کھڑے ہوتے تو ایمان ختم ہے، ایمان کا معیار بہت کم ہے، نہیں تو کان کھڑے ہوں، ترجمہ آ جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اسی وجہ سے تو نماز ہوتی تھی الحمدللہ رب العالمین، تو اسی طرح اہدنا الصراط المستقیم، تو جب یہ لفظ اندر سے نکلیں گے تو ترجمہ اپنے آپ اور تلفظ بھی اپنے آپ ٹھیک ہوگا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب ہم یہ قرآن آیات دیتے ہیں تو اے نبی ہم دیکھتے ہیں آپ تھوڑا جلدی پڑھ دیں، اسی کا آیت سورۃ طٰہٰ میں بھی آیا ہے، دیکھو اس قرآن کے لیے جلدی جلدی نہ کرنا، اس سے پہلے کہ ہماری حکمت میں دو تجویز ہے، جو تدریجاً معاملات چلنے ہیں وہ اس کو مکمل ہو کے رہیں گے، وہ وحیاں مکمل ہوں گی، ہاں بس آپ اپنے رب سے دعا کیا کریں کہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی ہے۔ تو ان دو آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات نازل ہوتی تھی تو وہ جلدی جلدی کیوں پڑھتے تھے، وہ میں نے آپ کو مفہوم بتا دیا کہ ایک شاگرد کو کیا مقصد تھا یہ کرنے کا۔ اب جو بات شروع میں کہی تھی سنقرئک فلا تنسیٰ، اے نبی ہم آپ کو پڑھائیں گے اس طریقے سے کہ آپ بھولیں گے نہیں، نہیں ہم آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، یہ ان کے لیے تھا اور ہمارے لیے یہ تھا کہ بھولنا مت۔ تو ان کے لیے کیوں تھا اس کی وضاحت یہاں پر ہے، سورۃ القیامہ کی اسی آیت کو مکمل کروں گا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، یقین رکھو اس کو یاد کرانا اور پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی سے یہ مشقت لے لی تھی ان سے کہ یہ انا جمعہ وقرآنہ، یہ میری ذمہ داری، آپ جلدی جلدی مت پڑھا کریں، کیونکہ تب لکھ والا سسٹم تو تھا نہیں۔ سورۃ المزمل میں نے واضح طور پر آخری آیت میں یہ بات بیان کی تھی، مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو آپ کے پیچھے ایک جماعت کھڑی ہوتی تھی، وہ بھی پڑھتی تھی، ابن عباس وہ جلدی جلدی پڑھتے تھے، وہ بھی سنتے تھے، وہ بھی پڑھتے تھے، شاید یہ وہی بات ہو۔
تو جلدی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا یہ شروع کی ہے، یہ شروع کی سورۃ الاعلیٰ شروع کی صورت ہے، جب سورۃ الضحیٰ یا سورۃ العلم نشر آئی تھی، کیونکہ اس کے متشابہ ہے، کوئی یہ صدر نشین بھی ہے. تو ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں، کیونکہ انا جمعہ وقرآن یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو سنقرئک فلا تنسیٰ، مقصد انا علینا جمعہ وقرآن، تو آپ سے ہم نے یہ مشقت اپنے ذمہ لے لی، ہم جانے ہمارا کام، پر لوگوں کو کہہ دیا کہ اس کو پڑھو پر بھولنا مت. یاد رکھنا کہ یہ پردہ صرف ایک وقتی طور پہ نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے حشر کے میدان میں کہ 100 عورتیں کھڑی ہوں، ایک مثال ہے، تو آواز آئے کون ہے جو 20 سال تک پردہ کرتی رہی، 90 عورتوں کے ہاتھ کھڑے ہو جائے. پوچھا جائے کون ہے جو 60 سال تک پردہ کرتی رہی، اب 30 عورتیں ہاتھ کھڑی کرتی. اب پوچھا جائے، جبکہ میں نے حکم ہے بخاری شریف کہ بوڑھا یعنی کہ ضعیف، جو بہت بوڑھا ہو گیا، ضعیف اور بچہ، اس پہ کوئی پریشانی نہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی چھوٹ ہے، مگر پھر بھی ایک معیار میں، ایک مقدار میں. اب پوچھا جائے گا کون ہے جو 70 سال تک پردہ کرتی رہی، جبکہ پریشانی تھی نہیں، ہم نے تمہیں چھوٹ دی ہوئی تھی، پر پھر بھی تم احکامات کو اس طرح مانتی رہی کہ بھولنا مت. اب چند کھڑی کرتی ہیں، اب رہ 2-4 ہی گئی ہیں، جبکہ دنیاوی معاملہ میں ان کے لیے معاملہ کوئی نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے کہا دیکھیں ہم اینڈ تک کام یہ کرتے رہے. تو کیا آپ کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ برابر ہوں گے اب ان کے؟ کیونکہ اب 2-3 ہی بچی نا، تو باقی 98 ان کے برابر تو نہیں ہوں گے. جنت میں درجے ہیں، جنت الفردوس بہت اونچی ہے، ایک تو جو اس کی وضاحت پھر کبھی ہوگی، مگر جنت فردوس جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوں گے، اللہ تعالیٰ خود اپنے بندے کو جام پلائے گا خود. یہ تو معاملات بہت اونچے ہوں گے. حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ، اسی طرح عورتوں کی طرف کیا ہوگا، حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ. تو جب آپ ان سے ملو گے تو وہ کہیں گے ہاں بھی کیا کیا ہم نے سر جی، بس 40 سال تک کیا. یہ معاملہ کو درست نہیں ہوگا. سنقرئک فلا تنسیٰ، آخری آیت، الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، سوائے اس کے جسے اللہ چاہے، یقین رکھو وہ کھلی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور ان چیزوں کو بھی جو چھپی ہوئی ہیں. الا ما شاء اللہ، ایک بات واضح میں کر دوں، یہ کنفرم ہے، یہ واضح طور پر بات ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں کہ ہماری مشیت پر، ہمارے فیصلوں پر اللہ کی مشیت ہے، وہ چاہے گا تو ہی ہوگا، ہماری مرضی سے نہیں ہوگا، یہ کنفرم ہے. اس کی وضاحت سورۃ التکویر آیت نمبر 29، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، وہی بات آئی. اسی طرح سورۃ الدہر، خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، اور تم چاہو گے نہیں حالانکہ یہ خود اللہ چاہے جو سارے جہان کو پیدا کرنے والا ہے. تم چاہ کے بھی نہیں چاہ سکتے، کیونکہ تمہاری چاہت پر جب تک اللہ کی چاہت نہیں ہوگی. وہی توفیق والی بات میں نے پھر آپ کو بتائی، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جب تک، اس میں یہ جنت کا ذکر ہو رہا تھا، پر بات پھر وہی ہے الا ما شاء اللہ، اس میں رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. اسی طرح سورۃ البنی اسرائیل میں آیت نمبر 86، وَلَا إِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اگر ہم چاہیں، یہ وضاحت ہے اس بات کی، کیونکہ یہ بات تدریجاً آپ کو سمجھانی تھی، اور اگر ہم چاہیں جو وہی اے نبی آپ کے پاس آئی ہے ہم اس کو واپس لے جائیں، اور وہ ساری باتیں واپس لے جائیں. یہ صرف لوگوں کو سمجھانے کے لیے تھا. نعوذ باللہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مرضی سے ہٹا لیا یا اپنے معاملات کو پیچھے کر لیا. یہ صرف سمجھایا گیا تھا کہ یہ جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی پہ اتارے ہیں، اس کے قلب پہ اتارے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اتارے. اس میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوئی طاقت نہیں تھی. یہ جو جبرائیل آتے تھے وہی لے کر آتے تھے، اس میں جبرائیل کی کوئی طاقت نہیں تھی.
یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ جو کلمہ آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ کے قلب پہ اترتا ہے، اس میں تو جبرائیل کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ اتارے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مانگا اور آپ کو قرآن مل گیا۔ یہ سمجھانے کی بات تھی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اترا، اور یہ صرف ہم لوگوں کو ایک نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ ماشاء اللہ، وہی والی بات کہ میرے معاملات تدریجاً ہوتا ہے۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، یاد رکھو، پر اس کے لیے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر، پھر میں فہدی، والذی اخرج المرعى، یاد رکھو، فجعلہ غثاء احویٰ، سنقرئک فلا تنسیٰ، بھولنا مت، الا ما شاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو۔ یہ تمہارے معاملات پہ نہیں، اگر تمہیں لگتا نا کہ یہ نبی کے اوپر، تو اس کے قلب پہ بھی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اس کے لیے تھا، تو یہ اس کے قلب پہ اس لیے اتارا گیا، فَإِنَّهُ نَزَّلَ، یہ نازل ہوا عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ کے حکم سے آپ کے قلب پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، آپ کے رب کے حکم سے۔ تو یہ معاملات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کو سب سے پہلے تسبیح، توازن قائم رکھا جائے۔ کس طرح؟ اس کے ناموں میں۔ یہ نہ ہو کہ مغفرت کا ایک معاملہ اوپر آ جائے اور ایک نیچے چلا جائے، توازن قائم کرو اور وہی نام رکھو۔ آج کل کے دور میں یہاں میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، اکثر لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں، پہلی بات وہ اس طرح کے نام رکھتے ہیں دروازوں پر، لکڑیوں پر، درختوں پر، ہواؤں پر، اس طرح کے بھی نام رکھتے ہیں، اور جبکہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنے نام ہیں، مرد کی بات ہو تو کتنے صحابہ کے نام ہیں، خوب سے خوبصورت تر نام ہیں، پر وہ اس طرح کے نام رکھتے ہیں جیسے دروازوں پر۔ یہ میں ان کی نفی نہیں کر رہا، پر نام ایسا ہو جس کو پکارنے سے بھی کچھ محسوس ہو کہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، بات کچھ اندر جا رہی ہے۔ ابراہیم، آمنہ، فاطمہ، حسن، حسین، اس طرح کے نام خوبصورت تر نام ہو، مریم، یہ نام کو دل کو چھونے والے ہوں، داؤد، اس طرح کے نام، ان ناموں سے بھی مجھے کوئی خرابی نہیں ہے، میں ان کو نفی نہیں کر رہا، میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا، پر یہ نام نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، آج کل ایک یہ بھی ہے کہ نام کچھ لوگ اس طرح کے رکھ دیتے ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ نام کا کس معنی میں لوں، یہ نام اس درجے کو جا کے چھیڑ لوں، یہ میں اس کو سوچ کے اس کا نام لے رہا ہوں، پر میں تو دیکھ تو انسان کو رہا ہوں۔ اشرف مخلوقات، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سبح اسم ربک الاعلیٰ، مت ایسا کام کرنا جو نیچے سے اوپر کی طرف جائے۔ انسان کو کسی نام اس طرح کا رکھو جو پکارنے میں بھی اچھا لگے، بولنے میں بھی۔ اور دوسرا، انسان اشرف مخلوقات ہے پر وہ غلطی بھی کرتا ہے، کوئی ایسا نام نہ رکھ لو جس کو پکارنے سے انسان یہی سوچے کیا یہ نام اس درجے کے ساتھ جڑتا ہے، کیونکہ جو واضح طور پر میں نے آپ کو اس آیت میں بیان کیا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ والذی قدر میں نے یہ بیان کر دی ہے کہ جبلی ہدایت کے بعد جو آپ کو اخلاقی سمجھ والی ہدایت دی ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اخلاقی طور پر آپ کو یہ بات درست نہیں لگ رہی کہ یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح قدر فہدی، ہر ہدایت کو یہ سمجھو کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں کہ صبح صبح اٹھیں گے اور نور چھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اور سارے معاملات پر صرف اللہ کی توفیق، کہ اللہ چاہے گا تو یہ معاملہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہوگا۔ اس کے لیے کیا کرو، اپنے اندر کھو دو۔ تو یہ تمام مضامین اصل میں 7 آیات میں واضح طور پہ بیان کیے ہیں کہ آگے جا کے یہ 10 صورتوں کے اوپر یہ کھڑی ہوئی ایک صدر نشین صورت ہے۔ الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو انسان کو ہدایت دے سکتا ہے۔ تو یہ جو تمام باتیں میں نے آپ کے آگے بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کا اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتے ہیں، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات میں، اپنے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو آگے رکھیں، اور جو گفتگو کریں وہ قرآن ہو، جو نصیحت ہو وہ بھی انشاءاللہ قرآن ہو۔ جو حق بات میں نے بیان کی ہے اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات میرے منہ سے جذباتی طور پر نکل گئی ہو
اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔